عزیز بچوں، السلام علیکم۔ عزیز بچوں، برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل آپ کو چھٹیاں بھی رہی ہیں، ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول تو ابھی بند ہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی جو ہے کافی متاثر ہوئی ہے، اور ہمیں اس چیز کا بہت دکھ بھی ہے۔ تو اس سے قبل میں آپ کو کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بھیج چکا ہوں، جو اصناف نثر ہم نے پڑھی ہیں، وہ ہے داستان، ناول، افسانہ اور خاکہ۔ اور آج میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ انشائیہ جو ہے، یہ بھی نثری اصناف میں سے ایک صنف ہے، تو اس پر میں یہ آپ کو اس پر مختصر نوٹ، اور انشائیہ ہے خوشامد، اور لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ تو یہ انشائیہ اور سر سید احمد خان کی جو ہے مختصر ان کی حالات زندگی پر نوٹ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم آج کے اس سبق میں پڑھیں گے، اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو آپ باغور اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس سبق کو تیار بھی کرنا۔ تو اب ہم شروع کر رہے ہیں آج کا سبق۔ آپ کی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کا پیج ہے 78۔ تو اب آپ باغور اس کو دیکھیں گے۔ انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشائیہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔ ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے، جبکہ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے، اور زیادہ تر اپنے تجربہ اور اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا، وہ تو اپنے دل کی باتیں مزہ لے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی ہونا ضروری ہے۔ انشائیہ کے تجربے زندگی پر ایک نئے زاویہ سے روشنی ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کی اپنی ذاتی شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں۔ وہ بات میں سے بات کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اردو میں سر سید محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبد الحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی نے اعلیٰ معیار کے انشائیے لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ وزیر آغا، انور سدید، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، شفیقہ فرحت، مجتبیٰ حسین اور کنہیا لال کپور وغیرہ نے اس صنف کی طرف توجہ دی ہے اور کامیاب انشائیے لکھے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا انشائیہ پر مختصر نوٹ کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ اب ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی پر اور ان کی ادبی خدمات پر مختصر ایک نوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان سن 1817 عیسوی میں دلی کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئی،
اس زمانے کے دستور کے مطابق عربی اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کے آبا و اجداد مولیہ سلطنت کے متوسلین میں تھے، لیکن انہوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی۔ 1838 عیسوی میں سر رشتہ دار مقرر ہوئے اور اپنی لیاقت اور محنت سے جج کے عہدے تک پہنچے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں انہوں نے بجنور میں کئی انگریز حکام کی جان بچائی، جس سے انگریزی حکومت کے یہاں ان کی بڑی عزت ہوئی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا تھا۔ چنانچہ اس انقلاب کی ناکامی کے بعد مسلمان ہی سب سے زیادہ انگریزی حکومت کے ظلم کا نشانہ بنے اور ان کی معیشت بالکل تباہ ہو کے رہ گئی۔ سر سید نے اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ جہاں انہوں نے ایک طرف انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے تئیں بدگمانی کے دور کرنے کی کوشش کی، وہیں انہیں جدید تعلیم سے بہرہور کرنے کا عزم بھی کیا اور اس سلسلے میں پہلے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی کی مستند کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ اردو دان طبقے میں مغربی علوم کی روشنی پہنچ سکے۔ بعد میں جب وہ علی گڑھ آئے، انہوں نے محمدن انگلو عربک کالج کی بنیاد ڈالی اور پھر یہ یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں علمی ادارہ بن گیا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ علی گڑھ ہی میں قیام پذیر ہوئے اور ہمہ وقت کالج کی ترقی کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں میں روشن خیالی پھیلانا اور ان میں جدید علوم کا شوق پیدا کرنا تھا۔ ان کی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور دھیرے دھیرے مسلمان جدید تعلیم کی طرف راغب ہونے لگے۔ آخری عمر تک کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں لگے رہے۔ 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں انتقال کیا اور وہیں کالج کے احاطے میں دفنائے گئے۔ ایک مفکر اور مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ سر سید ایک اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ ان کی فکر کا دائرہ خاصا وسیع تھا، چنانچہ دینیات، تاریخ اور اخلاقیات پر ان کی مستقل تصانیف ہیں، جن میں اسرار السنادید، جلاء القلوب، تبین الکلام وغیرہ بہت ہی معروف ہیں۔ اور ان کے علاوہ انہوں نے مختلف سماجی، تعلیمی اور مذہبی موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے۔ سر سید کی نثر سادہ، واضح اور پرزور ہے۔ ان کی تحریروں میں کسی طرح کی بناوٹ، تکلف یا تصنع نہیں پایا جاتا۔ تصنع بھی تکلف کو ہی کہتے ہیں۔ ان میں ایک خاص وصف یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مضمون کو بھی سیدھی سادی زبان میں بیان کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ آج کل کی سادہ، علمی، واضح اور مدلل نثر کی بنیاد سر سید ہی کے ہاتھوں پڑی۔ سر سید جیسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ سر سید نہ ہوتے تو بر صغیر کے مسلمان سماجی اور علمی اعتبار سے اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو بچوں، یہ تھا مختصر نوٹ سر سید احمد خان کی حالات زندگی اور ان کی علمی و ادبی خدمات۔ تو اب ہم ان کا انشائیہ خوش آمد جو ہماری اس ٹیکسٹ بک میں شامل ہے، اس کو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تو خوش آمد یہ اس کا پیج نمبر ہے 81۔ تو دل کی جس قدر
बीमारियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खुशामद का अच्छा लगना है। जिस वक्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो वबाई हवा के असर को कबूल कर लेता है, तो इसी वक्त इंसान मर्ज़ मोहलक में गिरफ़्तार हो जाता है। इसी तरह जबकि खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी इंसान को लग जाती है, तो इसके दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जिस तरह के खुशगुलू गाने वाले का राग और खुश आइन बाजे की आवाज़ इंसान के दिल को नरम कर देती है, इसी तरह खुशामद भी इंसान के दिल को ऐसा पिघला देती है कि हर एक कांटे के चुभने की जगह इसमें हो जाती है। तो बच्चों, खुशामद चापलूसी को भी कहते हैं, चमचागिरी को भी कहते हैं। ये जो लफ्ज़ है ये बहुत ही मशहूर है। अगला पैरा, अव्वल ये होता है कि हम अपनी आप खुशामद करते हैं और अपनी हर एक चीज़ को अच्छा समझते हैं और आप अपनी खुशामद कर कर अपने दिल को खुश करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता औरों की खुशामद हम में असर करने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि अव्वल तो ख़ुद हमको अपनी मोहब्बत पैदा होती है, फिर यही मोहब्बत हमसे बागी हो जाती है और हमारे बैरूनी दुश्मनों से जा मिलती है। और जो मोहब्बत तो मेहरबानी हम खुद अपने साथ करते हैं, वो हम खुशामदियों के साथ करने लगते हैं। वही हमारी मोहब्बत हमको ये बतलाती है कि इन खुशामदियों पर मेहरबानी करना निहायत हक और इंसाफ है। जो हमारी बातों को ऐसा समझते हैं और इनकी इस कदर करते हैं कि हमारा दिल ऐसा नरम हो जाता है और इस किस्म के फुसलावे और फरेब में आ जाता है, तो हमारी अक्ल खुशामदियों के मकरो फरेब से अंधी हो जाती है और वो मकरो फरेब हमारी बीमार तबीयत पर बिल्कुल गालिब आ जाता है। अगला सफ़ा है बच्चों, लेकिन अगर हर शख्स को ये बात मालूम हो जावे कि खुशामद का शौक़ कैसे नालायक और कमीना सबबों से पैदा होता है, तो यकीनन खुशामद की ख्वाहिश करने वाला भी वैसा ही नालायक और कमीना मुतसव्वर होने लगेगा। जबकि हमको किसी ऐसे वصف का शौक़ पैदा होता है जो हम में नहीं है, या हम ऐसे बनना चाहते हैं कि जैसे कि दर हकीकत हम नहीं हैं, तब हम अपने ताईं खुशामदियों के हवाला करते हैं। जो औरों के औसाफ और औरों की खूबियाँ हम में लगाने लगते हैं, वो बसबब इस कमीना शौक़ के इस खुशामदी की बातें हमको अच्छी लगती हैं, मगर दर हकीकत ऐसे ही बदज़ेब हैं जैसे कि दूसरों के कपड़े जो हमारे बदन पर किसी तरह ठीक नहीं। इस बात से कि हम अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरों के औसाफ अपने में समझने लगें, ये बात निहायत उम्दा है कि हम खुद अपनी हकीकत को छोड़कर दूसरे के औसाफ खुद अपने में पैदा करें और बाज़ झूठी नकल बनने के खुद एक अच्छी असर हो जाएं, क्योंकि हर किस्म की तबीयतें जो इंसान रखते हैं अपने मौका पर मुफीद हो सकती हैं। एक तेज़ मिजाज और चुस्त व चालाक आदमी अपने मौका पर ऐसा ही मुफीद होता है जैसे कि एक रूनी सूरत का चुपचाप आदमी अपने मौका पर। खुद ही जो इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ है, जब चुपचाप सोई हुई होती है तो खुशामद इसको जगाती और उबारती है, और जिसकी खुशामद की जाती है इसमें छुछोरेपन की काफ़ी लियाकत पैदा कर देती है। छुछोरापन घटियापन होता है।
مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان اشعار سے لوگوں کا نام باقی رہتا ہے، اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے، دونوں شخص خوش ہوتے ہیں، ایک اپنی لیاقت کے سبب اور دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کی سبب سے۔ مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور حال و خط کو بھی قائم رکھتا ہے، اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوش نما معلوم ہو۔ حال و خط شکل و صورت کو کہتے ہیں۔ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ فیاض ہوتا ہے دریا دل، سخی اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ملتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کے عوام کے درجہ سے اوپر ہیں انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا انشائیہ خوشامد، تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ رکھیں گے، جیسے کہ یہ ہے مہلک، ہلاک کرنے والی، خطرناک۔ خوشگلو، اچھی آواز والا، سریلا۔ خوشگلو یعنی ایسا گلا جس میں سے سریلی اور اچھی آواز نکلی۔ باغی، سرکش، بغاوت کرنے والا، مخالف۔ مکر و فریب، دھوکہ، دغا۔ غالب، زوراور، چھا جانے والا، حاوی ہونے والا۔ بدزیب، نازیبا، ناموزوں۔ چست و چالاک، پھرتیلا، ہوشیار۔ ابارنا، اکسانا۔ ناموری، شہرت، نیک نامی، واجب، درست، ٹھیک۔ فیاض، دریا دل، سخی۔ لیاقت، قابلیت، چھچھورا پن، اوچھا پن، گٹھیا پن۔ مادہ، جوہر، قابلیت، ہر چیز کی اصل۔ گرفتار، پھنسا ہوا، رفتہ رفتہ، آستہ آستہ، ہولے ہولے۔ عالی ہمت، اعلیٰ ہمت والا، تقویت، طاقت، قوت، سبب، وجہ، وصف، ہنر، صفت۔ غفلت، لاپرواہی، بے ہوشی، بے خبری، عمدہ، اچھا، خوب، قابل تعریف۔ مفید، فائدہ مند، تیز مزاج، تیز مغز، تند، غسیل۔ حقارت، نفرت، پست ہمت، کم ہمت۔ تمیز، فرق، حد و حال، شکل و صورت۔ تو بچوں، یہ ہوئے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو ان کو آپ اس طرح سے تیار کریں کہ ان کو آپ جملوں میں بھی استعمال کریں، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم کچھ مشکل الفاظ کو جملوں میں استعمال بھی کرتے آئے ہیں، تو ان کو بھی اسی طریقہ سے آپ نے ان مشکل الفاظ کو تیار بھی کرنا ہے اور ان کو جملوں میں تیار بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر ان کو لکھنا بھی ہے۔
آگے ہے توضیحات. تو توضیحات میں یہ جو انشائیہ ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے. تو یہ ہے مضمون. خوشامد میں سر سید احمد خان نے خوشامد پسندی جیسے گھٹیا انسانی جذبے کی برائیاں گنوائی ہیں اور قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. اس مرض کے لاحق ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا متمنی رہتا ہے. متمنی معنی تمنا کرتا ہے. متمنی رہتا ہے جس کے وہ اہل نہیں ہوتا. وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہوتا ہے جس سے اس کا نفس موٹا ہو اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے. خوشامد پسندی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہوتا جاتا ہے وہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بچوں آگے ہیں سوالات. تو پہلا سوال ہے اس میں جو پوچھا گیا ہے خوشامد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے. خوشامد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خوشامد کو بدتر چیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نالائق اور کمینہ جذبہ ہے جو انسان میں خامیاں اور کمزوریاں پیدا کرتا ہے. اس سے انسان کا دل سیاہ اور گندے خیالات کا مرکز بن جاتا ہے اور عقل اندھی ہو جاتی ہے اور انسان اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتا. اس لیے خوشامد کو بدتر چیز کہا جاتا ہے. تو اگلا سوال ہے بچوں خوشامدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے خوشامدی مکار اور فریبی ہوتا ہے. وہ خوشامد پسندوں کے سامنے ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے اپنے مطلب کو نکالتا ہے، انہیں بیوقوف اور الو بناتا ہے اور اپنے جال میں پھنساتا ہے. بڑے لوگوں کی خوبیاں اور اوصاف ان میں ٹھونس کر ان کو خوش کرتا ہے. تو یہ خوشامدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں تو یہ اس کا جواب ہے. تو اگلا سوال ہے بچوں سر سید کے مضمون خوشامد کا خلاصہ لکھیے. یعنی یہ جو انشائیہ ہم نے پڑھا ہے خوشامد اس کا خلاصہ جو ہے اب وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو بچوں اب ہم آپ کے سامنے ان کا جو ہے خوشامد پر جو خلاصہ ہے یہ پیش کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان نے اپنے انشائیے میں انسانی جذبے خوشامد کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں ایک خطرناک بیماری خوشامد کا اچھا لگنا بھی ہے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب انسان کا بدن کسی مہلک وبائی مادہ کو قبول کر لیتا ہے تو انسان کا جسم مہلک بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے. مہلک ہوتی ہے ہلاک کر دینے والی بیماری جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے. یہ مثال خوشامد کے لیے بھی موزوں ہے کہ انسان کا دل زہریلی گھٹیا اور جھوٹے خیالات کو جذب کرنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے. حالانکہ دل ایک جج کا کام کرتا ہے اور برے بھلے کی پہچان بھی رکھتا ہے.
لیکن جب دل سیاہ اور اندھا ہو جاتا ہے تو ججمنٹ یعنی فیصلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح ایک خوشگلو گانے والے کا راگ اور خوش آئند باجے کی آواز انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے، اسی طرح خوشامد یعنی چاپلوسی بھی انسان کے دل کو ایسا نرم کرتی ہے کہ تمام برائیاں اس میں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی ہر طرح کے کانٹے کی چبھنے کی گنجائش ہو جاتی ہے، یعنی دل میں خاردار جہاڑیاں اگاتی ہیں۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی خوشامد کرتے ہیں اور ہم اپنی ہر چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے دل کو خوش کرتے ہیں۔ بعد میں ہمیں دوسروں کی خوشامد بھی اچھی لگنے لگتی ہے اور ہم اپنے خوشامدیوں کے لیے مہربانی اور قدردانی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ ان کی چاپلوسی، مکر و فریب اور پھسلاوے میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ ان کی چاپلوسی، مکر و فریب اور پھسلاوے میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ہماری عقل اندھی ہو جاتی ہے اور چمچہ گیریوں کی جال سازیوں میں مغلوب ہو جاتا ہے، اور ہماری عقل اندھی ہو جاتی ہے اور چمچہ گیریوں کی جال سازیوں میں مغلوب ہو جاتی ہے۔ اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خوشامد کے شوق کے پس پشت کون سی گھٹیا اور اوچھی وجوہات ہوتی ہیں، تو خوشامد پسند بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ خیال کیا جائے گا جب ہم کسی ایسی خوبی کا شوق ظاہر کرتے ہیں جو ہم میں نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو خوشامدیوں کے حوالے کرتے ہیں، اور خوشامد پسند دوسروں کی خوبیاں اور اوصاف ہم میں لگانے لگتے ہیں اور ہم خوش ہونے لگتے ہیں، مگر در حقیقت ہم بدصورت لگنے لگتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ہم دوسروں کے لباس کو اپنے جسم پر زیب تن کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی دوسرے کے لباس کا ناپ تول ہمارے جسم پر کیسے مناسب فٹ ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ہم دوسروں کی خوبیاں اور اوصاف اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی صورت اور سیرت کو چمکائیں، بجائے اس کے کہ ہم جھوٹی نقل بننے کی کوشش کریں، کیونکہ مالک کائنات نے بے شمار طبیعتوں کے انسان پیدا کیے ہیں جو اپنے موقع و محل کے مطابق مفید ثابت ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنی خوشامد خود کرتا ہے یہی خودی ہے، اور خودی انسان کو برباد کرتی ہے جب وہ دوسروں کی جھوٹی تعریف کا سہارا لیتا ہے، تو اس میں کمینہ اور گھٹیا پن آ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طرح خوشامد ایک بری چیز ہے، بالکل اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا ایک اہم اور عمدہ چیز ہے۔ سمجھدار اور باصلاحیت شاعر دوسرے شعراء کی تعریف کرتے ہیں، ان کی اصل خوبیاں اور اچھائیاں سامنے لاتے ہیں، ان کے نام بھی روشن ہوتے ہیں اور خود شاعر کا اپنا نام بھی زندہ رہتا ہے، گویا دونوں اشخاص خوش ہوتے ہیں، ایک اپنی صلاحیت کی وجہ سے اور دوسرا اس کی صلاحیت کا اظہار کرنے سے۔ لیکن شاعر کی لیاقت یہ ہے کہ وہ ایک سچے مصور کی طرح ہو
جو اصل شکل و صورت کو قائم رکھتے ہوئے تصویر کو اتنا دل فریب بنائے جو خوش نما معلوم ہو۔ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑی خامی یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے متعلق ایسی تعریفیں بیان کرتے ہیں جو بناوٹی اور فرضی خیالات بن جاتے ہیں۔ شہرت کی مثال ایک بہترین خوشبو کی مانند ہے۔ سچی اور واجب تعریف کا اثر ایک عمدہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب یہ بہترین خوشبو ایک خوشامد پسند انسان کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے تو اس کا کمزور دماغ اس تیز خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتا بلکہ الٹا پریشان ہوتا ہے۔ دریا دل آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے اور بلند ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے تقویت ملتی ہے، جبکہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ اس چیز کا اثر ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو عام لوگوں سے بالاتر ہوتے ہیں، جیسے تھرمامیٹر کا وہ حصہ موسم کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے جو اوپر اور زیادہ صاف ہوتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا خوشامد کا خلاصہ۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے، تو اب ہماری یہ جو مشق ہے اس کا کچھ اگلا حصہ، کچھ اگلے کچھ سوالات باقی رہتے ہیں، تو درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر سوالات کے جواب دیجیے۔ تو یہ ایک اقتباس دیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر اس میں سے سوالات چنیں گے۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی طرح دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ تو اس میں سے کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں۔ تو کہتا ہے فیاض آدمی کو کس چیز کا زیادہ خیال رہتا ہے؟ تو اسی پیرے میں دیا گیا ہے کہ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب اس کا دوسرا سوال جو اس نے پوچھا ہے، عالی ہمت طبیعت کو کس چیز سے تقویت ملتی ہے؟ تو اس میں ہے عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ پست ہمتی کا سبب کیا ہے؟ تو پست ہمتی جو ہے غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے، یہی اس کا سبب ہے۔ تو پھر اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ تو اوپر دیے گئے اقتباس میں سے ان لفظوں کے ہم معنی تلاش کیجیے۔ تو یہ دیے گئے ہیں شہرت
ہوتی ہے ناموری، اور پھر ہے سخی، تو سخی ہوتا ہے فیاض، دریا دل، تو یہ ہے طاقت. تو طاقت جو ہے اس کو تقویت بھی بولتے ہیں، یعنی قوت کو بھی کہا جاتا ہے. تو پھر ہے نیچے، تو نیچے کے معنی ہیں پست کے، اور پھر ہے موزوں، تو موزوں کے معنی ہیں مناسب، اور پھر ہے لاپرواہی، تو لاپرواہی کے معنی ہیں غفلت. اب اگلا سوال جو اس نے پوچھا ہے کہ درج بالا اقتباس کا محاصل آپ نے الفاظ میں لکھیے، کہ یہ جو پیرا ہم نے ابھی پڑھا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں. تو یہ اقتباس جو ہے یہ سر سید احمد کے لکھے ہوئے انشا یا خوشامد میں سے لیا گیا ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ مشہوری جو ہے، مشہوری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے، یعنی بہترین خوشبو کی ہوتی ہے جب ایک ہوشیار اور سچائی سے، ہوشیاری اور سچائی سے جب مناسب تعریف کی جاتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے کسی بہترین اور عمدہ خوشبو کا. مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے، جیسے کہ خوشامدی جو ہیں وہ کسی خوش آمد پسند کی جو ہے اس کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی اچھے اوصاف والے آدمی کی خوبیاں یا اچھائیاں اس میں ٹھونسنے لگتے ہیں، اس میں لگانے لگتے ہیں، جب کہ یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی. تو پھر وہ تیز دماغ جو ہوتا ہے وہ اس خوشبو کو، اس اچھائی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک دریا دل آدمی جو ہے وہ بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال کرتا ہے، اس کو زیادہ خیال ہوتا ہے کہ بدنامی سے بچا جائے اور نیک نامی جو ہے وہ نیک نامی جو ہے وہ اس کو برقرار رکھے، اور اعلی ہمت طبیعت جو ہوتی ہے کو مناسب عزت اور اس کی تعریف سے ایسی ہی تقویت ملتی ہے. اور ایک آدمی جو بلند حوصلے والا ہوتا ہے، جب اس کی مناسب اس کی خوبیوں کو اور اس کی عزت افزائی کی جائے، اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے، تو اس کو قوت حاصل ہوتی ہے ایسا کرنے سے. اور جو پست ہمتی ہے، اور پست ہمتی جو ہے یہ لاپرواہی اور نفرت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ تھا اس اقتباس کا خلاصہ محاصل اپنے الفاظ میں جو ہم نے پیش کیا ہے. تو آگے پوچھا گیا ہے کہ صحیح جواب چن لیجیے. تو یہ کچھ چیزیں جو آگے پوچھی گئی ہیں، جیسے کہ خوشامد سے مراد ہے خوشی، خوش آنے والی چیز، دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا. تو اس میں یہ جو اس کا تیسرے نمبر پر جو دیا گیا ہے کہ خوشامد جو ہے اس سے دوسروں سے اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونا، یہی خوشامد کی تعریف ہے. تو آگے جو ہے انشائیہ کے لیے کیا چیز موضوع مناسب ہوتی ہے، تو اس نے
یہ 3 لائنوں میں 3 فقروں سے 3 جملوں سے پوچھا ہے کہ موضوعات مقرر ہوتے ہیں، موضوع کی کوئی پابندی نہیں، طنز و مزاح کا عنصر لازمی ہے۔ تو انشائیہ کے لیے موضوع کی کوئی پابندی نہیں، انشائیہ نگار جو ہوتا ہے اس کے سامنے موضوع مقرر نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی موضوع اٹھا کر اپنی دل کی بات جو ہے وہ اس موضوع کے حوالے سے کرنے لگتا ہے۔ تو آگے پوچھا گیا ہے خوشامد ایک بری، اچھی، فائدہ مند چیز ہے۔ تو اس میں جو صحیح ہے وہ ہم نے لکھی ہے کہ خوشامد ایک بری چیز ہے، یہ اچھی بھی نہیں ہے اور فائدہ مند بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو پھر اگلا سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے علی گڑھ کالج مولانا شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد، سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، اس میں صحیح کیا ہے؟ تو علی گڑھ کالج جو ہے یہ سر سید احمد خان نے قائم کیا تھا، یہ صحیح ہے اس میں۔ تو پھر اگلا سوال پوچھا گیا ہے سر سید نے ڈیش ڈیش میں انتقال کیا، تو اس کا صحیح جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ سر سید نے 1898 عیسوی میں انتقال کیا۔ تو اگلا سوال جو ہے اس کا بچوں وہ ہے افسانہ اور انشائیہ پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو افسانہ پر اس سے قبل ہم نوٹ آپ کے سامنے ویڈیوز میں بھیج چکے ہیں، اور انشائیہ پر جو ہے آج ہم نے انشائیہ پر نوٹ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ آپ اپنے طور پر اپنی نوٹ بک پر گھر پر بیٹھ کے یہ کام کریے اور ان چیزوں کی تیاری بھی کیجیے اور ان کا ریویژن بھی کیجیے۔ تو اگلا 10واں سوال ہے گرامر۔ تو گرامر میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ مرکب جو جار اور مجرور سے مل کر بنے مرکب جاری کہلاتا ہے۔ مثلا بات سے دلی تک، میرے ساتھ، ان میں سے تک اور ساتھ حروف جار ہیں، اور بات، دلی اور میرے مجرور ہیں۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ پر، تک، اندر، باہر، ساتھ وغیرہ سب حروف جار کہلاتے ہیں۔ جن اسموں اور فعلوں کے ساتھ حروف جار لگتے ہوں انہیں مجرور کہتے ہیں۔ ان مرکبات میں سے مرکب جاری تلاش کریں۔ تو اب ہم نے کچھ مرکبات دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے مرکب جاری تلاش کرنے ہیں۔ تو دیا گیا ہے کالا سانپ، دلی سے سفید گھوڑا، اسلم کی ٹوپی، میز پر، ٹھنڈا پانی، کولکتہ تک، سرخ اونٹ، کتاب میں، آپ کے ساتھ، گلاب کا پھول، درخت پر، رشید کا بھائی۔ تو اس میں جو ہے مرکب جاری وہ ہے دلی سے، پھر ہے میز پر، اس کے بعد ہے کولکتہ تک، اس کے بعد کتاب میں، اور اس کے بعد ہے درخت پر۔ تو یہ ہم نے مرکب جاری ان مرکبات میں سے تلاش کر لیے ہیں۔ تو بچوں یہ ہوا آج کا آپ کا یہ جو سبق ہے، یہ ہم نے پورا کر لیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اسباق جو ہم آپ کو بھیج چکے ہیں، آپ نے گھر بیٹھ کے ان کی اچھی طرح سے ان کو تیار کیا ہوگا، اپنی نوٹ بک لکھی ہوں گی۔ تو موقع ملنے پر انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا، یہ کورونا کی وبا ختم ہو جائے گی تو ہمارا آمنا سامنا ہوگا، ملاقات ہوگی، تو آپ کا وہ سارا کام جو ہے وہ نوٹ بکس جو ہیں وہ آپ کی چیک کی جائیں گی، اور آپ کوشش کریں کہ واٹس ایپ پر آپ اپنی جو نوٹس بک آپ لکھتے ہیں وہ آپ وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں، ہم دیکھتے رہیں گے۔ تو اسی طرح سے آج کا سبق جو تھا یہ تھا بچوں انشائیہ پر نوٹ، سر سید احمد خان کی حالات زندگی
اور ان کی ادبی خدمات، اس کے علاوہ ہم نے انشائیہ پڑھا ہے خوش آمد، اور اس کے بعد ہم نے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر توضیحات ہے اور سوالات ہیں اور خوش آمد کا خلاصہ ہے، اور پھر ایک اقتباس پڑھا، اس میں سے چند سوالات کے جوابات لکھے، اور اس اقتباس کو ہم نے اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ بھی لکھا۔ اور اس کے بعد ہے بچوں کہ صحیح جواب چن لیجئے، جو ایگزام میں جیسے کہ انٹرنس کے امتحان میں اسی طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو یہ ہم نے ان کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ ان چیزوں کو باغور دیکھیں، اور پھر لاسٹ پر کچھ گرامر کا سبق تھا جو مرکب جاری کے حوالے سے، تو یہ سب چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں گے، سنیں گے، اور اس سبق کو تیار بھی کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔